انسان کی خمیر میں ضعف اور ناتوانی شامل ہے۔ عام انسانوں کے بارے میں ان کے پیدا کرنے والے نے خبر دی ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اللہ ہی ہے جس نے تم کو کمزوری کے حال میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قدر قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپے میں ڈال دیا۔ دو کمزوریوں کے درمیان جو قوت ملی ہے وہ بھی کمزوری کے شائبے سے پاک نہیں ہے، اور خاص انسانوں کے جد امجد جن سے انسانیت کی نسل چلی ان کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے ایک عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں پختگی نہیں پائی۔ جب انسان اول ہی پختگی سے خالی تھا تو اس کی نسل سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اسی کمزوری کا کرشمہ ہے کہ آدمی اپنی خواہشات اور آرزوات میں گرفتار ہو کر اس امانت میں خیانت کر جاتا ہے جو حق تعالیٰ نے اپنے احکام کی شکل میں سے عطا فرمائی ہے۔ یہ امانت ایک بڑی ذمہ داری تھی جس کے سنبھالنے سے کائنات کی تمام مخلوق لرز گئی، مگر انسان نے اسے بڑھ کر اٹھا لیا۔ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے رکھا، انہوں نے اسے اٹھانے سے معذرت کر دی، وہ اسے ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بلا شبہ وہ ظالم اور جاہل ہے۔ انسان کا یہ ظلم اور جہل اس کی کمزوری کو بتا رہا ہے۔ عمل کی کمزوری ظلم ہے اور علم کی کمزوری جہل ہے، لیکن اس لفظ سے اشارہ مل رہا ہے کہ اس کے اندر عدل اور علم یعنی قوت عملیہ اور قوت علمیہ کے استعداد ہے۔ اگر وہ اپنے استعداد پر محنت کرے تو عدل اور علم سے محروم نہ رہے گا۔ عمل کی قوت کا سرچشمہ تقویٰ ہے اور اس کے حصول کا ذریعہ روزہ ہے۔ روزہ کا حاصل یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو خواہشات سے روکے اور جن چیزوں کا عادی ہے اور جن باتوں سے مانوس ہے اس عادت اور رنس سے نفس کو برطرف کرے، نیز شہوانی طاقتوں میں اعتدال پیدا کرے تاکہ وہ سعادتوں اور حق تعالیٰ کی دائمی نعمتوں سے بہرہور ہو سکے اور حیات ابدا سے متنفع ہو سکے، کیونکہ بھوک اور پیاس نفس کی تیزی کو توڑ دیتی ہے اور اسے یاد دلاتی ہے کہ کتنے غربا اور مساکین خالی پیٹ رات گزار دیتے اور دن کاٹ دیتے ہیں۔ نیز جب انسانی بدن میں کھانے پینے کی گزرگاہیں بند ہو جاتی ہیں تو شیاطین کی آمد و رفت بھی بند ہو جاتی ہے۔ پس روزہ کیا ہے؟ اہل تقویٰ کے لیے ایک لگام ہے۔ روزہ نفس کے خلاف لڑنے والوں کے لیے ایک ڈھال ہے۔ روزہ ابرار اور صالحین کی ریاضت ہے۔ روزے سے انسان کے اندر تقویٰ کی قوت پرورش پاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے آدمی ملکوت کے قریب ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے شیطانی حملے کم ہو جاتے ہیں اور وہ فرشتوں کی صحبت اور ہم نشینی سے بہرہور ہوتا ہے۔ فرشتوں کی صحبت میں اس کے دل کو جو نور حاصل ہوتا ہے اسے بشریت کی کمزوری کا ازالہ ہو جاتا ہے، اور تقویٰ کا حاصل یہی ہے کہ انسان کے سامنے اللہ کے جلال اور جمال کا ایسا انکشاف ہو جائے کہ بشریت کی تاریکیاں اور کمزوریاں خود بخود ظاہر ہو جائیں۔ بس روزہ رکھنے سے شہوانی قوتیں ٹوٹ جاتی ہیں اور حق تعالیٰ کا جمال اور جلال اس کی نگاہ باطن میں اس طرح روشن ہو جاتا ہے جیسے فرشتے اس کے مشاہدے میں مستغرق ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔